السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے ہاسٹل میں 200 لڑکے تھے۔ ہم میں سے کچھ ریاضی کے ساتھ FSC کر رہے تھے، کچھ بایولوجی کے ساتھ، کچھ اکنامکس پڑھ رہے تھے اور کچھ سمپل FA کر رہے تھے۔ ہم سب اکٹھے رہتے تھے لیکن ہماری سرگرمیوں میں بہت فرق تھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ سپورٹس کرتے تھے، وہ دوڑ لگاتے تھے، والی بال، کرکٹ یا ہاکی کھیلتے تھے یا بیڈمنٹن کے کھلاڑی تھے۔ ہم میں سے کچھ گانا گاتے تھے، کچھ اداکاری، مصوری اور شاعری کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم میں سے بعض بے انتہا محنتی تھے، وہ کولو کے بیل کی طرح دن رات پڑھتے رہتے تھے۔ کچھ ایوریج تھے، تھوڑا پڑھ لیا اور تھوڑا گھوم پھر لیا، اور کچھ میرے جیسے تھے، بلا کے سست، بیزار اور زیرو انٹرسٹڈ۔ یہ صرف ایک کام کرتے تھے، یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ پڑھتے تھے، سپورٹس کرتے تھے اور نہ ہی کسی ادبی سرگرمی میں حصہ لیتے تھے۔ یہ بس جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، سوئے، اٹھے، کھانا کھایا، گپیں لگائیں، فلمیں دیکھیں، سگریٹ پیے اور والدین سے کتابوں، کپڑوں، میس اور کبھی فیس کے نام پر پیسے اینٹھ لیتے۔ میں آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ہاسٹل ایک پوری کیس اسٹڈی محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک نرسری تھی جس میں مختلف قسم کی پنیریاں لگ رہی تھیں، اور وہ پنیریاں آگے چل کر پھل پھول کر فصلیں بن گئیں۔ آپ نے یہ فقرہ 1000 بار سنا ہوگا کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ فقرہ ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ ہم جس طرح ایک بیج بو کر 1000 دانے یہ ڈنڈل کاٹتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں زندگی میں ایک غلط یا صحیح فیصلے کا پھل بھی 1000 مرتبہ کاٹنا پڑتا ہے۔ ایک بیج بو کر ایک بیج کاٹنا ہو تو یہ ہرگز کوئی برا سودا نہیں ہوگا۔ زندگی بھی کیونکہ کھیت کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا یہاں ایک بو کر 1000 اور بعض اوقات 1000 مرتبہ کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ ہاسٹل بھی ایک ایسی ہی نرسری تھا۔ اس میں مختلف قسم کی پنیریاں لگیں اور پھر وہ پنیریاں فصل بھر کر لہرانے لگیں، اور اس کھیت کو 1000 مرتبہ کاٹا گیا۔ زندگی کا سفر جاری رہا۔ ہم میں سے جو ریاضی پڑھ رہے تھے وہ انجینئر بن گئے، بایولوجی کے طالب علم ڈاکٹر، بی فارمسٹ اور پروفیسر بن گئے۔ آرٹس مضامین کے طالب علم بھی اپنے اپنے شعبوں میں ایڈجسٹ ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے کچھ وکیل بن گئے، کچھ جج ہو گئے اور کچھ مقابلے کا امتحان دے کر سول سرونٹ ہو گئے۔ ہم میں سے جس کو محنت کی عادت تھی وہ اپنے شعبے میں زیادہ کامیاب ہو گیا۔ جو جگاڑیے تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے، کاروبار میں آ گئے یا سیاست میں چلے گئے، اور جو زیرو انٹرسٹڈ لوگ تھے وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ وہ مجرم بھی بنے، ان کے گھر بھی ٹوٹے اور وہ بار بار دیوالیہ بھی ہوئے۔ وہ جوانی میں جلد بیمار بھی ہوئے اور وہ زندگی میں گرتے اور تڑپتے بھی رہے۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا، لیکن مجھ پر اللہ نے کرم کر دیا۔ میں گرتا پڑتا MA تک پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دن محنت کا نروان دے دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، کاکا، زمین پر سروائیو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، محنت۔ بس لگے رہو، تم منزل تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ میں نے سر توڑ محنت شروع کی تو پتہ چلا کہ محنت کے ساتھ تکنیک بھی ضروری ہوتی ہے۔ آپ جب تک تکنیک کے ساتھ کام نہیں کرتے، آپ اس وقت تک پروگریس نہیں کرتے۔ اب اگلا سوال تھا کہ تکنیک تک کیسے پہنچا جائے۔ پتہ چلا کہ یہ لرننگ کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ جب تک اپنے اندر لرننگ کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے، آپ اس وقت تک تکنیک تک نہیں پہنچتے۔ اب سوال یہ تھا کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ٹریننگ کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ یہ ٹریننگ لرننگ کا تیسرا اور آخری درجہ ہوتا ہے۔ پہلی منزل ٹاکنگ ہوتی ہے، لوگ آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسری منزل ٹیچنگ ہوتی ہے، لوگ آپ کو صرف وہ بتاتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے جو سیکھا آپ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ٹریننگ کہلاتی ہے۔ لہٰذا جب تک ٹریننگ نہیں لیتے آپ لرن نہیں کرتے، اور آپ جب تک لرن نہیں کرتے آپ کو اس وقت تک ٹیکنیک نہیں آتی، اور آپ کو جب تک ٹیکنیک نہیں آتی آپ اس وقت تک زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گدھا محنت کے ذریعے اچھا گدھا ضرور بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ گھوڑا بننا چاہتا ہے تو پھر اسے گھوڑوں کی ٹیکنیکس سیکھنی ہوگی۔ اس وقت اس کا DNA اسے بدلنے لگے گا۔ گلی کے کتے اور پالتو کتے میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ ہم پالتو کتے کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ رہنے کی ٹیکنیک سیکھ جاتا ہے، جبکہ گلی کا کتا ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے گلیوں میں رول کر مر جاتا ہے۔ مجھے جب یہ نکتہ سمجھ آیا تو میں ٹریننگ کے پیچھے پڑ گیا
مجھے جو نہیں آتا تھا میں اس کا کورس کر لیتا تھا، اس کی ٹیوشن رکھ لیتا تھا، یا پھر کسی ایکسپرٹ کے ساتھ روزانہ بیٹھ جاتا تھا اور یوں وہ سیکھ لیتا تھا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو، میں نے دیوان غالب پڑھنے کے لیے باقاعدہ ٹیوشن رکھی تھی۔ میں روز حافظ صاحب کے پاس جاتا تھا اور ان سے روزانہ ایک غزل پڑھتا اور سمجھتا تھا۔ بالکل اسی طرح میں نے الکیمسٹ بھی ٹیوشن رکھ کر پڑھا۔ میں نے اسی طرح جب سیلف ہیلپ یا لائف کوچنگ کے شعبے میں آنے کا فیصلہ کیا تو میں امریکہ اور انگلینڈ سے بڑے ٹرینرز کے کورس خرید کر لاتا تھا۔ وہ کیسٹوں کا دور تھا، جم رون ہو، کرس گارڈنر ہو، جیک کین فیلڈ ہو یا پھر برین ٹریسی ہو، ان سب کی تقریریں اور کورس کیسٹوں میں ملتے تھے۔ میں یہ کیسٹیں خریدتا تھا اور سارا دن سنتا رہتا تھا۔ گاڑی میں بھی یہ کیسٹیں چلتی رہتی تھیں۔ زندگی نے موقع دیا اور مجھے جب پریکٹیکل کورسز کے وسائل دستیاب ہوئے تو میں نے اس سہولت کا بھی جی بھر کر فائدہ اٹھایا۔ آج دنیا بدل چکی ہے۔ اب کسی بھی کورس کے لیے گھر اور ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نیوکلیئر ٹیکنالوجی تک آن لائن سیکھ سکتے ہیں، لہٰذا میں جی بھر کر اس موقع کا فائدہ بھی اٹھاتا ہوں۔ میرے پرانے دوست، کلاس فیلوز اور ہاسٹل میٹس میرے سیکھنے کے اس جنون پر حیران ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا نالائق اور نکمہ ترین شخص عملی زندگی میں کیسے آگے بڑھ گیا۔ یہ جب بھی ملتے ہیں یہ پوچھتے ہیں، یار بگلول تم نے کیا کیا تھا؟ تم کیسے بدل گئے؟ تمہیں میٹیریل اور میٹرنل کا فرق پتہ نہیں ہوتا تھا۔ حبیب بینک کو جیب بینک پڑھتے تھے اور یونیورسٹی میں بھی سر پر تیل لگاتے تھے۔ تم نے اپنے آپ کو کیسے بدل لیا؟ میں ہنس کر جواب دیتا ہوں کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بتایا کہ دنیا کا ہر راز انسانی دماغ میں ہے۔ انسان دماغ سے انجینئر، دماغ سے ڈاکٹر، دماغ سے فوجی، دماغ سے بیوروکریٹ، دماغ سے بینکر، دماغ سے بزنس مین اور دماغ سے بھکاری ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ ہارڈ ویئر ہے۔ تم اس میں جو بھی سافٹ ویئر اپلوڈ کر دو گے یہ تمہیں ویسا بنا دے گا۔ یہ کہکا لگا کر کہتے ہیں کہ یار بگلول تم ایک بار پھر بگلول پن کی بات کر رہے ہو۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ انجینئر ہیں اور آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ظاہر ہے ڈاکٹری پڑھیں گے۔ گویا آپ انجینئرنگ کا سافٹ ویئر نکال کر وہاں ڈاکٹری کا سافٹ ویئر اپلوڈ کر دیں گے، اور آپ چند برسوں میں پل بنانے کے بجائے مریضوں کا علاج یا سرجری کر رہے ہوں گے۔ آپ اگر اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بزنس کرنا چاہیے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹری کے سافٹ ویئر کو بزنس کے سافٹ ویئر سے ریپلیس کر دیں گے، اور یوں آپ چند برسوں میں بزنس مین بن جائیں گے۔ اور آپ اب سپورٹس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ میں سپورٹس کی اپلیکیشن اپلوڈ کریں گے، اور آپ کے لیے سپورٹس، ویلنس اور فٹنس بھی آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا ذہن، اس کا دماغ ہے۔ یہ اگر کام کر رہا ہے اور آپ اگر نالائق ہیں تو اپنی نالائکی کے سافٹ ویئر کو ذہانت کے سافٹ ویئر سے تبدیل کر لیں۔ سست ہیں تو سستی کو نکال کر محنت کا سافٹ ویئر فٹ کر لیں، اور آپ اگر بیمار ہیں تو اللہ کا نام لیں اور اپنے دماغ میں صحت کا سافٹ ویئر اپلوڈ کر دیں۔ آپ کی پوری شخصیت بدل جائے گی۔ انسان کا دماغ ایک عجیب دنیا ہے۔ ہم اس میں اسلام ڈالتے ہیں تو یہ مسلمان ہو جاتا ہے، عیسائیت ڈالتے ہیں تو یہ عیسائی، یہودیت ڈالتے ہیں تو یہ یہودی، بدھ ازم ڈالتے ہیں تو یہ بدھ، اور اگر ہم اسے سنی بنا لیتے ہیں تو یہ سنی، اور اگر اسے شیعہ بناتے ہیں تو یہ شیعہ بن جاتا ہے۔ یہ سب سافٹ ویئرز ہیں، اور یہ سافٹ ویئرز ہماری شخصیت بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ میرے دوست مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتا دیتا ہوں۔ لرننگ از لرننگ۔ آپ جو سیکھیں گے وہ کاٹیں گے، وہی کمائیں گے۔ یہ لرننگ ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص کو ڈرائیور اور پچھلی سیٹ والے کو سیٹھ بناتی ہے۔ لہٰذا کیپ لرننگ۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔